الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق باب التوبة على العباد حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عدل کرے تا تھر تھر کمبل تے اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن تے میں جے مکالے
بحر اسیاں سے تو کبھی ہم نے بھی کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی دل آزردہ کبھی ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی تدبیر بہت، لیکن یا اللہ تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری اور الوداعی جمعہ ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ ماہ مبارک جو ہے ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان دونوں یہ اللہ کے دربار میں انسان کی شفاعت کرتے ہیں۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے اور رمضان روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس تیرے بندے کو ساری رات جگایا، تراویح کے اندر یہ میری تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کے بارے میں شفاعت قرآن مقدس کی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں روزہ رکھنے والے کی شفاعت اور سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر سارا دن بھوکا رہا، سارا دن پیاسا رہا۔ اس نے اپنی زبان کو بھی غیبت اور چغلی سے روکا، اس نے اپنے کانوں کو بھی فحش اور غلط باتیں سننے سے روکا، اس نے اپنے پیٹ کو بھی حرام کھانے سے روکا، اس نے اپنی آنکھوں کی بھی بد نظری سے حفاظت کی، اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی غلط چلنے سے روکے رکھا۔ لہٰذا آج میں تیرے دربار میں اس روزہ رکھنے والے کی شفاعت اور سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ دار کے حق میں رمضان المبارک کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ اللہ بھائی ہمارے لیے بھی ان دونوں کو، قرآن اور رمضان کو شفیع بنائے اور سفارش کا، شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ کے دربار میں جا کر کے ہماری شکایت لے کر کے گئے تو پھر محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید جو دن اس کے باقی ہیں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے
اس ماہ کے گزارنے میں آج تک کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، نسخہ کیمیا ہے، اور جس آدمی کو یہ مل گیا، جس انسان کو یہ توبہ کا طریقہ آ گیا، وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اس کی رحمت اپنے بندے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب یہ میرا گناہگار بندہ میرے دربار میں آئے، آ کر کے جھکے، میرے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے، آنسو بہائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور میں اللہ اس اپنے بندے کو معاف کروں۔ کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ انس ہے۔ دنیا کے اندر انسان کہتا ہے میرے ساتھ محبت میرے باپ کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میری ماں کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میرے بیٹے بیٹیوں کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میرے بہن بھائیوں کو زیادہ، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ جتنا پیار اور جتنی محبت مجھے اپنے انسان سے، اپنے بندے سے ہے، اتنا پیار اور محبت دنیا کے اندر اور کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، بہت ہی نیک بزرگ، اللہ کے ولی تھے۔ چلتے 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 ایسا وقت اور ایسا ٹائم آیا کہ وہ بزرگ جو تھے راہ راستہ سے ہٹ گئے، ولایت بھی چھن گئی، گمراہ ہو گئے، نہ عبادت کے اندر کوئی مزہ رہا، نہ ذکر کے اندر کوئی لگاؤ رہا۔ چلتے چلتے ان کے اوپر یہ ایک وقت آیا، ایک دن ہوا وہ ایک گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے انہوں نے گلی کے اندر کیا دیکھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو ماں باہر دھکیل رہی تھی اور بچہ اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر ماں بچے کو باہر دھکیلنے کے اندر کامیاب ہو گئی، بچہ باہر نکل آیا، ماں نے آگے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ بچہ کچھ دیر تو وہیں بیٹھا ہوا روتا رہا، بڑبڑاتا رہا، بالآخر غصہ میں آ کر کے وہاں سے نکلا، اٹھا اور شہر میں مارا مارا پھرا، کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دکان پہ، کبھی کسی گلی میں۔ اب یہ بزرگ اللہ والے جو راہ راستے سے بھٹک گئے تھے، یہ سارا یہ واقعہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ بچہ پھرتا رہا، بڑبڑاتا رہا، روتا رہا، چلاتا رہا، بالآخر تھک ہار کر کے شام کو آیا، جب اس کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، کہیں بھی اس کے جانے کا ٹھکانہ نہیں رہا، بالآخر پھر پھرا کر کے، گھوم پھر کے آ کر کے واپس اپنے دروازے پہ آیا۔ اب بچہ تھکا ہوا تھا، دروازے پہ آیا، یوں اس نے اپنی دہلیز پہ سر رکھا اور اس بچے کو کیا تھا، نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ اب یہ اللہ والے سارا یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ کام کی غرض سے وہی ماں جس نے پہلے بچے کو باہر دھکیلا تھا، کام کی غرض سے اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اوہو میرا لخت جگر یہاں لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ ماں کی ممتا جوش کے اندر آئی، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، پچکارا اور پیار دیا، اور کہنے لگی دیکھ بیٹا، میرے سوا تیرا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جتنا پیار میں ماں تجھے دے سکتی ہوں، اتنا پیار تجھے اور کون دے سکتا ہے؟ تو تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جتنی محبت اور جتنا پیار اس ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، اس ماں کو اپنے بچے سے ہے، اس سے 70 گنا اور کہیں زیادہ پیار مجھے اپنے بندے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا اے میرے بندو، ادعونی استجب لکم،
مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میرے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری بندگی سے، میری عبادت سے تکبر کریں اور منہ پھیریں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنے بندے سے بہت ہی زیادہ پیار۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، روزانہ اس میں تو اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، منادی پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش کا چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، نہ شکری نہ قدری نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک سے ایک بڑھ کر کے نعمت عطا فرمائی۔ انہی نعمتوں میں سے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ گھڑیاں، اور خصوصی طور پہ آج یہ جمعۃ الوداع کی گھڑی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی ہم جتنی قدر کریں وہ کم ہے، اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ جو آدمی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، آج اس کے لیے وقت ہے، آج اس کے لیے ٹائم ہے۔ نہ جانے آئندہ سال یہ جمعہ، یہ وقت، یہ مہینہ، یہ گھڑی، یہ لمحات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور نظر دوڑا کے دیکھیے کتنے ہمارے دوست و احباب، کتنے ہمارے آباء و اجداد، کتنے ہمارے ساتھی، کتنے ہمارے محلے دار، کتنے ہمارے شہر کے لوگ جو گزشتہ اس مہینہ کے اندر ہمیں نظر آتے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، لیکن آج وہ چہرے، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ ایک بے وفا ساتھی ہے، زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کتنی دنیا آئی اور کتنے چلے گئے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، آئے دن کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ اس لیے خدارا خیال کریں، اب یہ 2-4 دن جو باقی رہ گئے ہیں ان کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی اور پکی توبہ کریں، سچی اور پکی اس کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، اور اللہ کا فضل بھی مانگیں، عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، تراویح پڑھیں، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں، اور اللہ رب العزت سے اس کا فضل بھی مانگیں، کیونکہ بخشش جو ہوگی وہ اس کے فضل سے ہوگی، اس کے فضل سے ہوگی۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں نہ میں سیر نہ پاچھ ٹاکی تے نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں۔ تولا بھی ایک ماسا ہوتا ہے، تولا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور ماسا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ ان سب کے بعد ایک چھوٹا سا بالکل پیمانہ رتی ہوتی ہے، رتی۔ یہ جو سونے کا کام کرتے ہیں نا لوگ، زرگر جنہیں کہتے ہیں یا سنار ہم کہتے ہیں، ان کے پاس جائیں نا، جا کے دیکھیں کہ رتی کیا ہے۔ رتی ایک چھوٹا سا وزن ہوتا ہے، چھوٹا سا پیمانہ، سرخ رنگ کی، لال رنگ کی وہ ہوتی ہے، اتنی سی۔
جس کے بارے میں مشکات المصابیح کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس آدمی کے اندر ایک رتی برابر بھی ایمان ہوا نا، رتی برابر، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال لے گا۔ ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ ہمیں مشکات کا سبق جس دن پڑھا رہے تھے، یہ حدیث آئی نا تو فرمانے لگے کدے رتی ویکھی نے، رتی پنجابی زبان میں رتی ویکھی تساں؟ ہم سارے خاموش چپ، ہم نے دیکھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ اخیر فرمانے لگے ہاں نہ ونج کے ویکھیا ہے، مت تو کوئی دین دی گل تو سمجھ آ ونجے، سنارے دی دکان تے ونجا ہے تے ونج کے ویکھ کے آیا بھی رتی کیڑی ہوندی، جدہ حدیث وچ بھی ذکر آیا رتی او سن وکھا۔ تو اس کے بارے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں نہ میں تولا نہ میں ماسا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہو ساں تے رتیاں تل ساں، تے او بھی پوری نہیں، ناپ تول دو پورا ہو سی، جدو ہو سی فضل الہی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت میزان کا ترازو قائم فرمائے گا، ہر آدمیوں کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، برائیوں کا بھی وزن تولا جائے گا، نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، گناہوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جس آدمی کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس آدمی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور خدا نخواستہ جس آدمی کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا اترا اور گناہوں والا بوجھ زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھائی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑیے اور چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ ہے قیامت والے دن میری ایک چھوٹی نیکی میرے کام آ جائے، اور کیا پتہ ہے اس چھوٹے گناہ سے بچنا ہی میرے کام آ جائے۔ تو قیامت کا دن ہوگا جس آدمی کے اوپر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ، وقت کے بہت بڑے ولی، وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات ہو گئی۔ مرنے کے بعد خواب کے اندر کسی اپنے مرید کو ملے، زیارت ہوئی، شاگرد کو زیارت ہوئی، پوچھا حضرت سنائیں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جی سنائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بڑی سننے کی بات ہے اور پلے باندھنے کی بات ہے۔ فرمانے لگے بھائی کیا پوچھتے ہو، لے دے کے معاملہ بڑی مشکل سے برابر سرابر اترا ہے، ساری زندگی کی نیکیاں، اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور فرما کیا رہے ہیں کہ لے دے کے معاملہ بڑا برابر سرابر اترا ہے۔ ہاں جو 2 رکعتیں تہجد کے وقت نوافل کی ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے ان کے طفیل بس میری بخشش کر دی، ورنہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور گناہ ایک طرف، دونوں پلڑے ترازو کے برابر اترے۔ بس جو تہجد میں 2 رکعت نفلوں کی ادا کیا کرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل فضل فرمایا اور میری بخشش فرما دی۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہری میں جاگتے تو سب ہی ہیں، کیا ہے اگر 10 منٹ پہلے جاگ لیں، کم از کم 2 رکعتیں ہی ادا کر لیں، کیا پتہ ہے قیامت والے دن یہ 2 رکعتوں کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ بہرحال بات میں توبہ کی عرض کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے، گناہوں پہ آنسو بہائیے، نادم ہو کر کے پوری طرح دل سے آنسو بہائیں اللہ کے سامنے۔
مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں تانا گرید طفل کے جو شد لبن، تانا گرید طفل کے جو شد لبن، تانا گرید ابر کے خندد چمن، کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں کا دودھ بھی جوش نہیں مارتا۔ کیسی تعبیر کی مولانا نے، دیکھیے تانا گرید طفل کے جو شد لبن، جب تک بچہ نہ روئے ماں کا دودھ بھی جوش میں نہیں آتا، ماں کی ممتا بھی جوش نہیں مارتی۔ اور تانا گرید ابر کے خندد چمن، اور جب تک بادل نہ روئے، جب تک ابر نہ روئے، چمنستان کے اندر گلستانوں کے اندر بھی بہار نہیں آتی۔ بارش کو نا، بارش کو بادلوں کے رونے سے تعبیر کیا کہ جب تک بادل پانی نہ برسائیں روئے نہیں، تو اس وقت تک باغوں کے اندر گل و لالا نہیں کھلتے، پھول نہیں کھلتے، بہاریں نہیں آتی۔ آگے فرماتے ہیں تانا گرید کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آید بجوش۔ مولانا ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ نہیں رویا تھا اللہ کی رحمت بھی جوش میں نہیں آئی تھی۔ او حلوے والی حکایت اکثر میں سناتا ہوں اس موقع پر، اور یہ بچے بھی انتظار میں ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں استاد جی وہ حلوے والے قصہ ہوں سنے سو آج آخری جمعہ آج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا رحمت اللہ علیہ اصل میں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت ان دو شعروں کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا تانا گرید کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آید بجوش۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ حلوہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ تو اس طرح ہوتا حلوہ کھاتے 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 ادھار اٹھانے کی بھی نوبت آ جایا کرتی۔ لوگ کہتے حضرت جی اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے جتنا کہ آپ ہیں، آپ نے تو ہر وقت بس حلوہ کھانا کھانا کھانا، رات دن کا اپنا مشغلہ اور شوق بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ والوں کی تو یہ شان نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہاں بھائی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ میں یہاں دنیا کے اندر وہ نعمتیں کھانے کی مشق کرتا ہوں تاکہ وہاں جا کے خوب کھا سکوں، اس لیے میں یہاں حلوہ خوب کھاتا ہوں، کثرت سے کھاتا ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح ہوا، حلوہ خرید کر کے کھا کر کے قرضہ چڑھ گیا۔ اب جو ہے حضرت کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، چنانچہ حضرت نے کیا کام کیا، چادر لی اور لیٹ گئے۔ ایک آیا حضرت جی میرے پیسے، دوسرا آیا حضرت جی میرے پیسے، تیسرا آیا حضرت جی میرا آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے۔ سارے آتے رہے بیٹھتے رہے، لیکن حضرت ٹس سے مس نہیں ہوئے، چادر لی ہوئی ہے بس لیٹے ہوئے آرام سے۔ صبح سے لے کر کے 10 11 بج گئے، 12 بج گئے۔ بالآخر بات مختصر کرتا جاؤں، اتنے میں کیا ہوا، ایک بچہ آیا جس نے گلی کے اندر صدا لگائی حلوہ لے لو حلوہ لے لو، حلوے والا آ گیا، حلوے والا آ گیا۔ چنانچہ جب بچے کی آواز حضرت کے کانوں میں پڑی، حضرت نے چادر اتاری۔ لوگ بھی کچھ خوشی کے اندر آئے کہ اچھا چلو کچھ تو اثر ہوا نا حضرت کے اوپر، حضرت بیدار کچھ تو ہوئے، اور فرمایا جاؤ بھائی اس بچے کو اندر بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ حلوہ بیچنے والے بچے کو اندر بلایا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ حلوہ ان سب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ لوگوں نے بھی حلوہ کھایا، حضرت نے خود بھی حلوہ کھایا، اور پھر چادر لی اور اسی طرح چادر لے کے لیٹ گئے۔ لیٹے ہوئے ہیں، زور کا وقت ہو گیا، بچہ بھی بیچارہ پریشان، سارے لوگ بھی پریشان۔ بچہ کہنے لگا حضرت جی میرے پیسے، حضرت جی میرے پیسے تو دے دو حلوے کے۔ لوگ کہنے لگے ارے ابے بے وقوف بیٹھ جا آرام سے، اتنی جلدی ہو گئی ہے تجھے، ہم صبح سے پیسے لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہمیں ابھی تک قرضہ نہیں ملا۔
تو ابھی آیا ہے، آدھا گھنٹہ ہوا، اتنی جلد بازی میں آ گیا، بیٹھ جا آرام سے۔ بالآخر بات مختصر کرتا جاؤں، اللہ اکبر، عصر کا وقت ہو گیا، بچے نے رونا چیخنا چلانا شروع کیا، کہنے لگا حضرت جی باپ سر پہ نہیں ہے، ماں کا اکلیتا بیٹا ہوں، صبح سکول میں پڑھنے جاتا ہوں، پڑھ کے واپس آتا ہوں، ماں یہ حلوے کی ڈش بنا کے دیتی ہے، بیچ کر کے جاتا ہوں، گھر کا چولہا چلتا ہے، شام ہونے کو آ گئی ہے اور گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ 4 پیسے لے کے جاؤں گا تو گھر کا چولہا چلے گا۔ بچہ رویا چیخا چلایا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ اچھا دور تھا، اچھے وقت تھے، حضرت کا ایک مرید اندر آیا اور اس نے پیسوں کی ایک تھیلی حضرت کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی کہ حضرت جی یہ آپ کا کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ چنانچہ حضرت نے وہ تھیلی کھولی اور بچے کو بھی پیسے دیے، ان لوگوں کو بھی پیسے دیے اور فرمایا دیکھو تمہارے اندر رونے والا کوئی نہیں تھا، چیخنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کی رحمت تمہارے رونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بچہ آیا اللہ کے سامنے رویا چیخا چلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تمہارا بھی کام بن گیا، اس بچے کا کام بن گیا اور میرا بھی کام بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے نادم اور پریشان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ سے توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں اور دل سے کریں، دل سے، یہاں سے یہ طوطے والی رٹ والی توبہ نہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، اوپر سے نہیں بلکہ دل سے کریں، ورنہ اس طوطے والی رٹ لگائی ہوئی توبہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے سلطان العارفین نے فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں جو توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد نہ کیا جائے، دل کی زبان سے اللہ کو یاد نہ کیا جائے، ایسے ذکر کا اور تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی یہ باتیں، یہ شعر میں آپ کو زبان کے چسکے کے لیے نہیں سناتا، اس لیے سناتا ہوں کہ اللہ یہ اخلاقی خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ بزرگ جو باتیں فرما گئے ہیں نا، بڑی سنہری باتیں ہیں اور پلو سے باندھنے کے قابل ہیں اور عمل کرنے کے قابل ہیں۔ فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ ہی سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے ناہی باہو تے بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے غلاف کعبہ میں بڑے سنہری الفاظ کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ جس آدمی نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، اس سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہو، اللہ فرماتا ہے پھر میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں،
وہ جب بھی اپنے رب کے پاس آئے گا رب کو روٹا ہوا ناراض نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ میرے در پہ آؤ، جو منوانا ہے منواؤ، اللہ اکبر، جبین نیاز جھکاؤ، میرے کرم کو لطف و آزماؤ تو صحیح، لطف کو آزماؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ اکبر، وقت آپ کا ہو گیا ہے۔ بہرحال توبہ کریں بھئی اللہ سے، اور توبہ ہوتی کس طرح ہے سچی پکی؟ سب سے پہلے گناہ کو گناہ سمجھیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں، ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا لوگ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں گے، بدعت کو سنت سمجھ کے کرتے رہیں گے، سود کو کھاتے رہیں گے، رشوت چائے پانی سمجھ کے استعمال کی جائے گی۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ، مرچوں میں بورے کی ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، مہنگائی، اپنی طرف سے مسلط کرتا مہنگائی۔ اللہ اکبر، تو گناہ کو گناہ سمجھے۔ جو آدمی اللہ سے توبہ کرنے بیٹھے سب سے پہلی چیز گناہ کو گناہ سمجھے کہ واقعی یہ گناہ ہے، اور پھر جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان پہ خوب پشیمان اور شرمندہ ہو، شرمندگی اختیار کرے کہ یا اللہ واقعی میں نے یہ بہت بڑے ظلم عظیم کیے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کا توبہ کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ اور مصمم ارادہ کرے کہ یہ میں بعد میں پھر کبھی بھی آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں توبہ کے اندر، ایسی توبہ کو کہا جاتا ہے خالصتاً توبہ۔ گناہ کو گناہ سمجھے، پشیمان ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ اور پختہ عزم کرے۔ ایسا گناہ جب اللہ کے پاس انسان لے کے جائے گا نا، توبہ ایسی توبہ، گناہ نہیں، ایسی توبہ جب کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے گناہوں پہ قلم ہی نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ کیا کرو فرشتوں؟ ایک تو گناہ مٹانا ہے نا، مٹانا ہی نہیں بلکہ اس سے جو گناہ سرزد ہوئے نا ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دو۔ ہے بھائی دنیا کے اندر کوئی ایسا اور مہربان کہ آدمی جرم لے کر کے جائے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو نیکی دے، اس کے بدلے میں آپ کو اللہ اکبر معاف ہی نہ کرے بلکہ گناہوں کو بھی کہے کہ اس کے جرم کے بدلے نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ یہ اللہ کی ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ اس لیے خدارا آج اللہ کے سامنے یہ گھڑی ہے، یہ وقت ہے، سچی اور پکی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو کمی کوتاہی ہم سے اس مہینہ میں گزارنے میں ہوئی ہے، آئندہ جو 4 دن باقی ہیں بھائی اللہ سے لو لگائیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔